اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم اپنی ترجمہ تفسیر کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لیکچر کے میتھڈ کا نہیں پتہ، سو ہر منڈے اینڈ فرائیڈے کو جو ہے آپ کو لیکچر سینڈ کیا جائے گا، جس میں ہر لیکچر میں ہم 5 سے 6 آیات کا لفظی ترجمہ کریں گے اینڈ اس کی تفسیر ڈسکس کی جائے گی۔ سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ترجمے والا قرآن پاک ہے، جب بھی لیکچر آپ نے لینا ہے تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کاپی اینڈ ایک پینسل بھی اپنے پاس رکھنی ہے۔ لیکچر میں جتنے بھی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب قرآن سے نصیحت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھ کے، ترجمہ پڑھ کے، تفسیر جو ہے اس کو پڑھ کے ہم قرآن سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، موسٹلی اپنے بچوں کو جو ہے وہ ناظرہ کروا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان کو قرآن جو ہے اس کا علم ہو گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ترجمہ نہیں کروائیں گے، قرآن کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا، جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس کو کرنا ہے اور کس چیز سے منع کر رہے ہیں، جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم قرآن سے نصیحت کیسے حاصل کر سکیں گے۔ زیادہ تر موسٹلی فیمیلز کیا کرتی ہیں، رمضان آتا ہے تو وہ اتنا زیادہ قرآن مجید پڑھتی ہیں، زیادہ تر تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو 5 دفعہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو قرآن مجید کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ وہ آپ ایسا کر لیں کہ ایک دفعہ قرآن مجید کو مکمل کر لیں رمضان میں، لیکن مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہم سے فرما رہے ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں 3 سے 4 مرتبہ بیان کیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ایک ہم ہی ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور جو ہے ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے اور ہم باقی جو زندگی کے معاملات ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اب قرآن کو کھولتا ہے کہ نہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم نے سیکھنا ہے قرآن کو، تو کیا ہوتا ہے جو شیطان ہے نا اس بندے کو بہت ورگلاتا ہے۔ جو لوگ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں نا ان پر جو ہے نا وہ شیطان اتنا نہیں حاوی ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کون سا سمجھنا ہے قرآن کو، اس نے جسٹ ایسے ہی جو ہے وہ ریڈ کر لینا ہے، نہ اس کو سمجھ آئے گی اور نہ ہی یہ نصیحت حاصل کر سکے گا۔ لیکن جو لوگ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، تو شیطان ان کو جو ہے بہت زیادہ وہ ورگلاتا ہے کہ نہیں تم اس کو چھوڑو، باقی کام کر لو۔ سو آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی نیت سے ترجمہ تفسیر سٹارٹ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ بھی قرآن کو جو ہے سمجھنے کے لیے کھولیں گے، لیکچر لیں گے، تو شیطان آپ کو بھی ضرور ورگلائے گا، بھڑکائے گا کہ نہیں ان کو چھوڑو، باقی کام جو ہے وہ کر لو، اس کو بعد میں کر لینا، باقی کام ضروری ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، اس طرح کے بہت زیادہ خیال آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کہ خود کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے کہ اللہ میں خود کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، مجھے قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ اس میں میری مدد فرمائیں۔ باقاعدہ ترجمہ تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں لفظ جو تفسیر ہے اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ایسے ہو رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ آج کل اتنی زیادہ بکس ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تفسیر جو ہے وہ کریکٹ ہے اور کون سی انکریکٹ ہے؟ سو ہمیں اس کو جاننے کے لیے تفسیر جو لفظ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تفسیر کہتے ہیں کوئی بھی مختلف معنوں میں سے، فار ایگزامپل اگر کوئی قرآن کا ایک لفظ ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں، تو اس کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی کو ترجیح دینا قطعی دلیل سے، ٹھیک ہے، کوئی کنفرمیشن کے ساتھ، قطعی دلیل کے ساتھ ایک معنی کو چننا تفسیر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم قرآن کی آیت لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 قروء تک ٹھہریں۔ اب جو قروء لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو اس کو کہتے ہیں پاکی کو اور دوسرا کہتے ہیں حیض کو۔ اب قرآن مجید میں جو یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ہے وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیض تک ٹھہریں۔ قروء کا جو یہاں لفظ جو معنی لیا گیا ہے وہ حیض لیا گیا ہے۔ اب وہ کیسے لیا گیا ہے؟ احادیث کی وجہ سے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معنی ماہواری
خود بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. ماہواری کہتے ہیں حیض کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلیئر بتا دی کہ اس کا معنی جو یہاں پہ ہے وہ ہے حیض. سو یہاں پہ ہم احادیث کی مدد سے یہاں پہ جو لفظ ہم اس کا معنی یوز کریں گے وہ ہوگا حیض. تو اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر. کسی بھی مختلف معنوں میں سے، جیسے کہ حرام لفظ ہے تو حرام ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی حرام چیز ہو اس کو ہم حرام بولتے ہیں، لیکن جیسے کہ مسجد الحرام، ٹھیک ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پاک چیز اور ایک ہوتا ہے حرام. مسجد الحرام کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں وہ آئے گا معنی کے لحاظ سے پاک مسجد، ٹھیک ہے. اور جب ویسے ہم کوئی بھی حرام چیز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اس کا معنی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. سو ہم نے احادیث کی مدد سے جو ہے وہ مختلف معنوں میں کوئی ایسا لفظ ہے قرآن مجید کا جس کے مختلف معنی ہیں، سو ہم نے احادیث کی روشنی میں اس کے ایک معنی کو ترجیح دینی ہے. اس کو ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. قرآن کی تفسیر کرنے کے 4 طریقے ہیں. اگر آپ کو یہ 4 طریقے آتے ہوں گے تو آپ کے سامنے اگر کوئی بھی بک ہوگی اس میں کسی بھی آیت کی تفسیر ہوگی تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہو کہ یہ آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا پھر خود سے بنائی گئی ہے. سو پہلا جو طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. ہم اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اب یہاں اللہ کی مراد کیا ہے؟ قرآن کی مجمل آیت. قرآن کی مجمل آیت وہ ہوتی ہے جس میں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. سو ہم دیکھیں گے قرآن میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں اور جگہ اس کی وضاحت کی ہے، اس آیت کی قرآن مجید میں کہیں اور جو ہے بیان فرمایا گیا ہے. ایک آیت کی، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر، ٹھیک ہے، اگر کسی دوسری جگہ اس کی تفسیر ہو جائے تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن پر انعام کیا وہ لوگ ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی آیت کی جو ہے وہ تفسیر کر دی، کس کے ساتھ؟ دوسری آیت کے ساتھ. تو اس کو ہم بولتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. جہاں پہ بھی یہ اصول یاد رکھیں، جہاں پہ بھی قرآن اپنی آیات کی تفسیر خود کر دے تو پھر وہاں کسی بھی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایسا ہو کہ قرآن جو ہے اپنی آیات کی تفسیر جو ہے وہ خود نہیں کر رہا، ہمیں جو ہے وہ قرآن سے اس کی تفسیر نہیں مل رہی، تو دوسرا اس کی تفسیر کرنے کا جو طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تفسیر القرآن باقوال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطلب کہ کوئی آیت ہے تو اس میں جو ہے اگر ہمیں قرآن مجید سے اس کا جو ہے وہ نہیں مل رہا آنسر تو کیا کریں گے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کے اقوال مبارکہ سے جو ہے ہم اس آیت کی تفسیر کریں گے. جیسے کہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ جو ہے وہ نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے. سو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے جو آنسر ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں. سو ہم نے قرآن پاک کو تفسیر جب بھی ہم نے کرنی ہے، اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے تفسیر القرآن باقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ایسا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی آیت ہے جس کا جو ہے ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی اس کا تفسیر نہیں مل رہی اور قرآن سے بھی اس کی تفسیر نہیں مل رہی، تو تھرڈ جو میتھڈ ہے، تھرڈ جو طریقہ ہے تفسیر کرنے کا وہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بالواسطہ شاگرد ہیں، مین کے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کسی بھی واسطہ، کوئی بھی واسطہ ڈالے بغیر جو ہے نا وہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی پاک سے سب کچھ سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے. تو جو صحابہ کرام جو ہے وہ تفسیر کریں گے وہ ہم قرآن کی تفسیر جو ہے وہ مانی جائے گی. اب اگر ایسا ہو فار ایگزامپل کہ ہمیں قرآن سے بھی جو ہے اس کی تفسیر نہیں مل رہی، جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کی جو ہے وہ تفسیر نہیں مل رہی، اقوال صحابہ سے بھی کوئی آیت ایسے
آئیں گی جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں گے تو میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گی کہ یہ آیت جو ہے وہ ہم اقوال نبی سے لے کے اس کی تفسیر کر رہے ہیں یا اقوال صحابہ سے کر رہے ہیں. اگر ان تینوں سے جو ہے ہمیں تفسیر نہیں مل رہی تو ہم جو فورتھ والا میتھڈ ہے وہ کیا ہے، تفسیر القرآن بھی اقوال تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تابعین کون ہے؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان کو ہم تابعین کہتے ہیں. اب جو صحابہ کرام تھے ان کو تو قرآن آتا تھا، وہ عربی زبان کے جو ہے وہ ماہر تھے. اب انہوں نے جو اپنے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اب اگر وہ جو تفسیر کریں گے وہ بھی ہم جو ہے وہ اوتھینٹک مانیں گے. سو یہ جو ہے وہ 4 میتھڈ ہیں تفسیر کرنے کے. ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بھی اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھرڈ ہے تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فورتھ ہے تفسیر القرآن بھی اقوال تابعین. اب آپ کے سامنے کوئی بھی کسی بھی آیت کی تفسیر لے کے آتا ہے تو آپ اسے سب سے پہلے پوچھیں گے کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ اگر وہ بولے نہیں تو آپ اسے پوچھیں گے کیا یہ اقوال نبی سے ہے، کیا یہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ہے؟ تو اگر بولے نہیں تو پھر آپ اس سے تھرڈ یہ کویشچن کریں کیا یہ اقوال صحابہ سے ہے؟ اگر وہ بولے کہ نہیں، اس سے بھی نہیں ہے، پھر آپ اسے پوچھیں کیا یہ اقوال تابعین سے ہے؟ اگر اس سے بھی نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ تفصیل غلط ہے، وہ خود سے بنائی گئی ہے.